بعد روی عن فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض ایام وقال لی یا فاطمہ انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتر من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء يماني وأغطني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيتها بالكساء وغطيته به وسيرت أنظر إليه إذا وجهه يتلألأ نورا كأنه بدر في ليلة تمامه كماله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولده حسن قد أقبل السلام عليك يا إمام يا أماه فقلت عليك سلام يا قرة عيني وسمرة فوادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك راحة طيبة كأنها راحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك فدخل حسن عليه السلام معها تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولده حسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فوادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها داعية جده رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فداني حسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين فدخل معهما الحسين تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قالت فاطمة عليه السلام وما كانت إلا ساعة وإذا بأبي حسن وعلي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك سلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك ورائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولدك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختارت الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة السلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبو طه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله إلهام يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال جبريل عليه السلام يا رب من تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل البيت نبوة ومعادن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبنوها صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى أرضي لأكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط أمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال سلام لك يا رسول الله سلام لك يا من اختار الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بتحية وإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال له إن الله عز وجل وقد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فقال علي لله عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا وستفاني برسالتي ونجينا ما ذكر قبورنا هذه في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من الشياطين ومهيبين إلى ونزلت عليهم رحمة وحافت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لله السلام إذا والله فزنا وسيدنا وكذلك شيعتنا وفازوا وسيد ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالته نجينا ما ذكر وقبورنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جماعة من شياطين وفيه مهموما إلى وفرج الله همه ولا مغموم وإلى وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلى وقضي الله حاجته. وقال لنيزم الله حزنا وسيدنا وكذلك شياطنا فازوا وسيد في الدنيا وآخرته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت محمود وبحق علي وأنت وعلى وبحق فاطمة وأنت فاتح السماوات والأرض وبحق حسن وأنت محسن وبحق حسين وأنت قديم إحسان وبحق أئمة تسعة طاهرين من ذرية حسين عليه السلام. گھبرائے گی زینب گھبرائے گی زینب بھیا تمہیں گھر جا کہ کہاں
گھبرائے گی زینب کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے ناباز اکبر سے بھی ہے آس اپنے اصغر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب پھٹ جائے گا بس دیکھ کے ہی گھر کو کلیجا یاد آؤ گے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد فاتحہ
بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، ہائے شاہ کی لاڈلی جب قیدی یہ زندان ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور یہ پریشان ہوئی، قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی، لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ
نہیں کہتا بابا، آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کر، دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے، یہ تو اچھا ہوا آئی نہیں سغرا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آنسو اس دم، ہاتھ بھی میں نے لگائے نہیں دادی کی قسم، دینا چاہا تھا مجھے، دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر، کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغه مدحة قائلون ولا يحسن مولادون ولا يؤدي حقه المجتهدون وهو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الأمي الخراشي التهامي سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنخاوة النخویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الہی القائم بالحق. صلوات پڑھیے محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھیے محمد والا. حاضرین مجلس، کنیزان سید الشہداء، ہم حسین کے عزاداروں کا، حسین کے ماتمداروں کا یہ عقیدہ ہے، یہ ماننا ہے کہ جب بھی فرش عزائے حسین رشتہ ہے تو اس فرش عزائے حسین پر حسین کا کوئی عزادار آئے یا نہ آئے، حسین کا کوئی ماتمدار فرش حسین پر آئے یا نہ آئے، سب سے پہلے ایک دکھیاری ماں جاتی ہے، ایک شکستہ پہلو ماں، ایک کوکھ جلی ماں فرش حسین پر آ کر بیٹھ جاتی ہے. اور یہ وہ ماں ہے جو حسین کو بہت عزیز رکھتی تھی. یہ وہ ماں ہے کہ جس نے حسین سے وعدہ کیا تھا میرے لال جہاں جہاں تو جائے گا تیری دکھیاری ماں تیرے ساتھ جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ حسین کے کربلا پہنچنے سے پہلے یہ دکھیاری ماں کربلا کی سرزمین پر آ گئی اور کربلا کی خاک کو صاف کرتی تھی اور کہتی جاتی تھی ہائے یہ وہ زمین ہے جہاں میرا حسین شہید کیا جائے گا. ادھر حسین کے عزاداروں نے فرش حسین بچھایا، ادھر وہ دکھیاری ماں فرش حسین پر پرسہ لینے کے لیے آ گئی. تو تعظیم شہزادی زہرا پر بلند تر صلوات. اور ہم حسین کے عزاداروں کا یہ بھی عقیدہ ہے، یہ بھی ماننا ہے کہ جب فرش عزائے حسین رشتہ ہے تو اس فرش عزائے حسین پر حسین کی بہنیں آ جاتی ہوں گی، وہ بہنیں جو حسین کو بہت عزیز رکھتی تھی. یہ وہ بہنیں ہیں، بہنوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ بھائی کا اگر چہرہ پریشانی والا ہوتا ہے تو بہنیں سمجھ جاتی ہیں. یہ وہ بہنیں ہیں کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا ہے تو حسین بہت پریشان ہے، حسین بہت غمزدہ ہیں. زینب ام کلثوم قریب گئیں، اے بھیا پریشان کیوں ہو؟ اے بھیا پریشانی کا سبب کیا ہے؟ تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، تمہارا چہرہ غمزدہ ہے. کہا بہن زینب آج بھیا حسن کی یاد آ رہی ہے. کہا بھیا حسن کی یاد کیوں آ رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ کربلا کا معرکہ طے کرنا ہے. بھیا حسن کی یاد اس لیے آ رہی کہ اگر بھیا حسن آج ہوتے تو کربلا کو میں فتح کرتا، شام کو بھیا حسن فتح کرتے، کوفے کو بھیا حسن فتح کرتے. زینب ام کلثوم آگے بڑھی، بھیا پریشان نہ ہونا، یہ بہنیں تمہارے ساتھ ہیں، یہ بہنیں تمہارے ساتھ کربلا چلیں گی. اور اے بھیا، زینب آگے بڑھی، بھیا کربلا کو تم فتح کرنا، شام کو زینب ام کلثوم فتح کریں گی. کربلا کو تم فتح کرنا، شام و کوفہ کی منزل زینب طے کرے گی. اور یہی وجہ تھی کہ بعد حسین یہ بہنیں تھیں جو بچوں کو بھی ڈھارس دے رہی ہیں، بیویوں کو بھی ڈھارس دے رہی ہیں. اور یہ وہ زینب ہے جو بعد حسین حسین بن کر کھڑی ہوئی ہے، علی کی بیٹی، علی کی لاڈلی، فاطمہ کی بیٹی. جب حسین شہید ہو گئے
خیموں میں آگ لگ گئی تو یہی زینب تھی نا جو ٹوٹا ہوا نیزہ لیے جلی ہوئی خیناتوں کے گرد تلایا پھر رہی تھی. کس میں ہمت ہے جو بچوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لے؟ علی کی بیٹی زینب موجود ہے، فاطمہ کی بیٹی زینب موجود ہے، بعد حسین زینب حسین بن کر کھڑی ہوئی ہیں. اور بیویوں کو بڑی ڈھارس تھی کہ شہزادی زینب موجود ہے. جب فرش عزا حسین رشتہ ہے عزیزوں تو وہ بہنیں فرش حسین پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں تو تعظیم شہزادی زینب و ام کلثوم پر بلند تر صلوات. اور ہم حسین کے عزاداروں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جب فرش عزا حسین ہم بچھاتے ہیں تو اس فرش عزا حسین پر حسین کا ایک بیٹا بھی آتا ہے. عزیزوں یہ وہ بیٹا ہے جو کربلا کے میدان میں موجود تو تھا لیکن بڑا مجبور تھا. دنیا کی یہ خاصیت ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا بیٹا اس کے جنازے کو بڑی دھوم سے اٹھاتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں نا بڑا خوش نصیب انسان تھا کہ اس کے بیٹے نے اس کے جنازے کو بڑی دھوم سے اٹھایا. کربلا کے میدان میں بھی ایک بیٹا موجود تھا لیکن بڑا مجبور تھا. ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، باپ کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی جلتی زمین پر پڑا ہے. بیٹا باپ کے لاشے کو نہیں اٹھا سکتا. وہ امام، وہ مجبور بیٹا بھی فرش عزا حسین پر آ جاتا ہے اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے. اور یہ وہ امام ہے کہ اپنے بابا کے عزاداروں سے کہتے ہیں کہ اے میرے بابا کے عزاداروں، میرے بابا پر گریہ کیا کرو، میرے بابا پر رویا کرو، اور اس طرح سے رویا کرو جیسے ایک ضعیف ماں اپنے جوان لال کے جنازے پر ماتم کرتی ہے. عزیزوں امام اپنے بابا کے ایک چاہنے والے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بابا کے چاہنے والے، میرے بابا پر گریہ کیا کر. کہا آقا بہت روتا ہوں، آقا بہت گریہ کرتا ہوں. کہا اے بھائی میرے بابا پر رویا کر. کہا آقا بہت روتا ہوں، بہت گریہ کرتا ہوں. کہا اس طرح سے گریہ نہیں کیا کر، اس طرح سے گریہ کیا کر جیسے ایک ضعیف ماں اپنے جوان لال کے جنازے پر ماتم کرتی ہے. وہ امام بھی فرش عزا حسین پر بیٹھ جاتا ہے تو تعظیم سید سجاد پر بلند تر صلوات. اور جب فرش عزا حسین ہم حسین کے عزادار بچھاتے ہیں، حسین کی مجلس برپا کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم شیعان حیدر کرار کا یہ طریقہ ہے کہ اس فرش عزا حسین پر ہمارا وقت کا امام یوسف زہرا اپنے جد کا پرسہ لینے کے لیے آ جاتے ہوں گے تو تعظیم امام زمانہ پر بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں میں اس کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، جو انک علی کل شیء قدیر ہے. عزیزوں وہ اللہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ اللہ جو انک علی کل شیء قدیر ہے، وہ اللہ کہ جس نے ہم انسانوں کو انسان بنا کر بھیجا، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا. اللہ نے ہمیں انسان بنا کر بھیجا. ہمیں شکر کرنا چاہیے. پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں انسان بنا کر بھیجا. پروردگارہ تو نے ہمیں سب سے اشرف بنا کر بھیجا، سب سے بلند مرتبہ رکھنے والا بنایا. اللہ چاہتا تو ہمیں کوئی بھی شکل و صورت دے سکتا تھا، حیوان بنا سکتا تھا، چرند پرند بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنا کر بھیجا. پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. وہ اللہ کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، وہ اللہ کہ جس نے رسول کے قلب پر قرآن جیسی معجز نما کتاب نازل کی. اور وہی پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہوں میں اس کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. سب سے مختصر جو آیت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یقیناً ہمیں اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی چاہیے. اور اگر ہم نے اپنے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کی تو ہمارا کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کہ ہم نے اپنے کام کی ابتدا نہیں کی تو ہمارا کام مکمل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر شیطان کا داخلہ ہو جاتا ہے. بسم اللہ سے شیطان دور بھاگتا ہے. جس نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنے کام کی ابتدا نہیں کی، شیطان آ جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے. کیونکہ شیطان وہ ہے کہ جس نے پروردگار سے کہا تھا کہ جب پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا کہ اے شیطان نکل جا میری بارگاہ سے. اور شیطان بہت زیادہ پروردگار کی عبادت کرتا تھا، آگ کا بنا ہوا تھا. آدم کا سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، اس نے انکار کر دیا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، آدم خاک سے بنے ہوئے، لہٰذا میں سجدہ نہیں کروں گا. تو پروردگار نے کیا کہا تھا؟ شیطان نکل جا میری بارگاہ سے.
تو نے آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کیا، نکل جا میری بارگاہ سے۔ شیطان نے کہا پروردگارہ جا تو رہا ہوں، تو نکال تو رہا ہے، لیکن جا کر اس مقام پر بیٹھوں گا جہاں سے تیرے نیک بندے گزریں گے، اور میں نے ہر تیرے نیک بندے کو بہکاؤں گا۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا کبھی نہیں بہکے گا۔ اللہ نے کہا کہ شیطان جو تیرے والے ہوں گے وہ تیرے بہکانے میں آئیں گے، لیکن جو میرے والے ہوں گے کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اور ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں، یقیناً ہمارا کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ جہاں بھی اللہ کا نام لیا جائے گا، جہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے گا، بے شک وہ کام پائے تکمیل تک پہنچا، اور وہاں تک شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جو کتاب بھیجی ہے وہ متقیوں کے لیے، ہدایت کے لیے۔ اب متقی ہیں کون؟ سوال یہ اٹھے گا متقی ہیں کون؟ بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، سب کچھ ارکان ادا کرتے ہیں، ہم کس چیز کے لیے؟ جنت کے لیے۔ جنت کے خواہش مند ہے کہ نماز پڑھیں، پروردگار تو ہماری نماز کو قبول کر لے تاکہ ہمیں جنت مل جائے۔ کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ بات رہتی ہے پروردگارہ جنت مل جائے، نماز پڑھیں جنت کے لیے، روزے رکھ رہے ہیں پروردگار اسے قبول کر لے تاکہ ہمیں جنت میں مقام مل جائے، زکوٰۃ دیتے ہیں پروردگارہ ہمارے زکوٰۃ کو قبول کر لے، ہمیں جنت میں جگہ مل جائے۔ یعنی کہ تمام ارکان ہم ادا کرتے ہیں یہ جنت کے لیے، جنت کے خواہش مند ہیں۔ لیکن جنت سے پوچھے کہ اے جنت کیا ہم متقی ہیں، کیا ہم پرہیزگار ہیں، کیا ہم تیرے پاس آئیں گے، کیا ہم وہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے؟ جنت کہے گی نہیں، ہم وہ لوگ میرے میں داخل ہوں گے، وہ لوگ آئیں گے مجھ تک جو متقی ہوں گے، متقی ہوں گے۔ اب متقی کون ہے؟ اب اللہ سے کہیں پروردگارہ تو ہماری بخشش کروا دینا، ہم متقی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم تمام ارکان ادا کرتے ہیں، پروردگار تو بخشش کروا دینا۔ آواز قدرت آئے گی کہ دیکھو میں رحیم سب کے لیے ہوں، میں رحیم سب کے لیے ہوں، رحم سب پر کرتا ہوں، لیکن میں رب متقی کا ہوں، میں متقیوں کا رب ہوں۔ پھر وہی سوال متقی ہیں کون؟ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر انسان روز محشر اپنے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اب آئیے امام سے سوال کریں، اے امام کیا آپ ہماری بخشش کروائیں گے؟ اے امام کیا ہم متقی ہیں؟ اے امام کیا ہم پرہیزگار ہیں؟ امام جواب دیں گے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ اور کلمے کے لیے بھی اگر لا الہ الا اللہ کہا ہے تو ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی اسلام میں داخل ہوئے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہم اسلام میں تو داخل ہوئے لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ پھر کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ اب محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد اسلام میں بھی داخل ہو گئے، مسلمان بھی ہو گئے، ابھی متقی نہیں ہوئے ہیں، متقی نہیں ہوئے ہیں، دائرہ اسلام میں آ گئے، مسلمان بھی ہو گئے۔ متقی بننے کے لیے ہمیں کہنا ہوگا علی ولی اللہ و وصی و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ متقی ہونے کے لیے علی ولی اللہ کہنا ہوگا، علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہوگا، تبھی ہم متقی کہلائیں گے۔ اور علی کی ولایت کا اقرار اللہ نے ہر نبیوں سے کروایا ہے، ہر نبی سے، جو بھی نبی اللہ نے بھیجے ہیں ہر نبی سے پہلے علی کی ولایت کا اقرار کروایا ہے۔ اور اگر کسی نبی نے بھی ذرہ برابر دیر کر دی علی کی ولایت کا اقرار کرنے میں تو اللہ نے اس کو کوئی نہ کوئی پریشانیاں دی ہیں، کوئی نہ کوئی اس نے مصیبت اٹھائی ہے، ہر نبی نے۔ جناب آدم، جب اللہ نے کہا کہ اے آدم علی کی ولایت کا اقرار کرو، آدم نے کیا کہا؟ پروردگارہ ابھی تو علی آئے نہیں ہے کائنات میں کیسے ولایت کا اقرار کر لوں؟ ابھی تو نور ہے نا علی، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، جامع انسانیت میں آئے نہیں ہیں، ابھی دنیا میں نہیں آئے، میں کیسے ولایت کا اقرار کر لوں؟ اللہ نے کہا اے آدم علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہوگا، علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہوگا۔ آدم نے دیر لگائی، اللہ نے حوا کو ان سے جدا کر دیا۔ اب آئیے جناب ابراہیم، ذرا سی دیر کر دی علی کی ولایت کے لیے، اللہ نے آگ کے حوالے جناب ابراہیم ہو گئے۔ جناب یوسف، جناب یعقوب سے جناب یوسف بچھڑے، کیوں؟ کیونکہ علی کی ولایت کا اقرار کرنے میں دیر کر دی تھی۔
ہر نبی جو بھی نبی آیا ہے اللہ نے ولایت کا اقرار کرنے کے لیے کہا، اور ذرہ برابر بھی دیر ہوئی ہے اللہ نے اس کو کوئی نہ کوئی سزا دی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا وہ ہوا ہے۔ جناب یونس کہ جب جناب یونس سے کہا گیا، پروردگار نے کہا کہ اے یونس علی کی ولایت کا اقرار کرو، کہا اے میرے پروردگار دیکھا نہیں علی کو، ولایت کا اقرار کیسے کر لوں؟ اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ اپنے شکم میں یونس کو 40 روز تک رکھ لو، 40 روز تک۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، صلوات پڑھیے محمد۔ امام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے امام، میں نے سنا ہے کہ اللہ نے جب آپ کے دادا علی کی ولایت کا اقرار کرنے کے لیے کہا گیا اور جناب یونس نے اقرار نہیں کیا تو اللہ نے ان کو شکم ماہی میں 40 دن تک رکھا، لیکن میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور زندہ رہے؟ امام جسے ہر چیز کا علم تھا، کیونکہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے نا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، میرا پہلا بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد۔ یہ آتے ہیں تو علم لے کر آتے ہیں، ان کو ہر چیز کا علم ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ نے جناب یونس سے کہا کہ علی کی ولایت کا اقرار کرو، انہوں نے انکار کر دیا کہ ابھی دیکھا نہیں علی کو، ابھی علی دنیا میں نہیں آئے ہیں، لہٰذا میں اقرار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کیا سزا دی کہ مچھلی کو حکم دیا کہ پیٹ میں رکھ لو، کہا میں نہیں مانتا۔ مولا نے کہا اچھا اپنی آنکھوں کو بند کرو، اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اس کے بعد مولا نے کہا اپنی آنکھوں کو کھولو، اس نے جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ وہ ایک دریا کے کنارے ہے۔ جب وہ دریا کے کنارے ایک مرتبہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، امام سے کہتا ہے کہ اے امام یہ کیا ہو گیا؟ کہا ابھی سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ امام نے آواز دی، ایک مچھلی لہروں کو چیرتی ہوئی آئی اور اس مچھلی کا منہ پہاڑ کے مانند تھا۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ پہاڑوں کے مانند، پہاڑ کے مانند اس کا منہ تھا۔ وہ قریب آئی امام کے، امام کو سلام کیا۔ امام نے کہا مچھلی تو کون ہے؟ کہا میں وہ مچھلی ہوں جس نے اپنے پیٹ میں یونس کو 40 دن تک زندہ رکھا تھا۔ ایک مرتبہ وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے، امام نے کہا اور سننا چاہتا ہے، اور جاننا چاہتا ہے؟ یہ مچھلی تجھے بتائے گی۔ ایک مرتبہ مولانا نے اشارہ کیا پھر مچھلی کی طرف، مچھلی بتا کہ تو نے یونس کو کیوں اپنے شکم میں رکھا تھا؟ اب مچھلی نے بتانا شروع کیا کہ اے امام، جب یونس کو اللہ نے کہا کہ اے یونس علی کی ولایت کا اقرار کرو، یونس نے علی کی ولایت کا اقرار کرنے سے منع کر دیا کہ ابھی علی دنیا میں نہیں آئے، لہٰذا میں ولایت کا اقرار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اے مچھلی اپنے شکم میں 40 دن تک یونس کو رکھ لو۔ اور جب یونس میرے شکم میں آئے ہیں تسبیح و تحلیل کرتے تھے، دعا کرتے تھے، توبہ کیا، پروردگار تو مجھے معاف کر دے، میری توبہ کو قبول کر دے۔ اور اس کے بعد اللہ نے جناب یونس سے مچھلی کے شکم میں علی کی ولایت کے ساتھ ساتھ 11 امام کی ولایت کا اقرار کروایا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک بار بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ علی کی ولایت کا اقرار اللہ نے ہر شے سے، ہر ذرے سے کروایا ہے، ہر ذرے سے اللہ نے علی کی ولایت کا اقرار کرایا ہے۔ اللہ نے ہوا سے علی کی ولایت کا اقرار کروایا، اللہ نے درخت سے علی کی ولایت کا اقرار کرایا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوا چلتی ہے، کوئی خوشبو نہیں رہتی ہے، کوئی پرفیوم، کوئی اگربتی، کوئی پھول نہیں رہتا، لیکن اس وقت ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ہوا چلی، خوشبو محسوس ہوئی، یہ وہ ہوا ہے، وہ خوشبودار ہوا ہے جس سے اللہ نے علی کی ولایت کا اقرار کروایا۔ اور جس ہوا نے علی کی ولایت کا اقرار کرایا اس ہوا میں خوشبو ہے۔ پیڑ سے اللہ نے، درخت سے اللہ نے علی کی ولایت کا اقرار کرایا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ جس درخت میں پھل آئے وہ سمجھ لیجئے کہ اس پیڑ نے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے۔ اللہ نے پتھر سے علی کی ولایت کا اقرار کروایا، اور جب پتھر سے علی کی ولایت کا اللہ اقرار کروا رہا تھا تو سب سے پہلے عقیق نے علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ عقیق جس کی ہم انگوٹھی پہنتے ہیں، اور اللہ نے اس انگوٹھی میں، اس عقیق میں اتنی برکت دے دی ہے کہ جو بھی عقیق کی انگوٹھی، عقیق جس کے پاس ہوگی وہ نماز پڑھے گا اور مصلی پر دعا مانگے عقیق کی انگوٹھی پہن کر تو اس کی دعائیں ضرور مستجاب ہوتی ہیں۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب کہ اللہ نے ہر شے سے علی کی ولایت کا اقرار کرایا، اور صرف
انسان ہی نہیں بلکہ پوری کائنات ذرہ ذرہ علی کی ولایت کا اقرار کر رہا ہے، اور جو بھی علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر رہا ہے وہ جہنم میں داخل ہو جا رہا ہے۔ مولائے متقیان جس کی حکومت پوری کائنات پر ہے، جو پوری کائنات کا امیر المومنین ہے، جو پوری کائنات کا امام ہے، پوری کائنات کا مولا ہے، اور مولائے کائنات کا کیا کہنا؟ مولائے کائنات تو جنوں کے بھی مولا ہیں، جنوں کے بھی امام ہیں، کہ ایک مرتبہ رسول اپنے صحابیوں کے ساتھ راہ سے گزر رہے ہیں۔ سلمان جو بہت زیادہ قریبی ہیں، سب جانتے ہیں سلمان، وہ سلمان جو درے علی پر رہتے تھے، کتنا بلند مرتبہ رکھتے تھے جناب سلمان، کہ جب جناب سلمان رسول کے ساتھ گزر رہے ہیں، کیا دیکھا کہ ایک تیز ہوا چل رہی ہے، آندھی آ رہی ہے۔ سلمان پریشان ہو کہ یا رسول اللہ کوئی موسم نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، یہ ایک دم سے ہوا کیسے چلنے لگی؟ پریشان ہو جاتے ہیں، کہا سلمان ٹھہر جاؤ، سلمان رک جاؤ۔ رسول اللہ کے نبی جس کو ہر چیز کا علم ہے، رسول کہتے ہیں کہ کون ہے تو، میرے سامنے تو آ جا، کون ہے تو، میرے سامنے تو آ جا۔ بس سلمان دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جن ہے جو بہت ہی خوفناک ہے، بہت ہی خوفزدہ، اس کو دیکھ کے لوگ ہو جاتے ہیں، اور اس کی آنکھیں سینے پر ہے، بڑے بڑے بال ہیں اس کے جسم پہ۔ جیسے سلمان نے دیکھا کہ مرتبہ پریشان ہو کے رسول کے قریب آئے، یا رسول اللہ مجھے خوف آ رہا ہے اس کو دیکھ کر۔ رسول نے کہا نہیں، خوف زدہ نہیں ہو، یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، خوف زدہ نہ ہو، ڈرو نہیں۔ اس کے بعد رسول نے کہا کہ اے جن تجھے کیا پریشانی ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اور میرے قبیلے میں تمام جن آپ کی رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں اور علی کی ولایت کا بھی اقرار کرتے ہیں، لیکن اس میں سے کچھ جن ہیں جو علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر رہے، آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کر رہے۔ میں بہت پریشان ہوں، اور میں بہت سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو علی کی ولایت کا بھی اقرار کرو، رسول کی رسالت کا بھی اقرار کرو، لیکن وہ باز نہیں آ رہے ہیں، وہ مان نہیں رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کوئی ترکیب بتا دیجئے۔ اللہ کا نبی مسکرایا، مڑ کے دیکھتا ہے اس کو جو حل مشکلات ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں علی قریب آؤ، علی قریب آتے ہیں، علی جاؤ۔ سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ علی کو آپ ان جنوں کے حوالے کر رہے ہیں، اتنا خوفناک یہ جن ہے، اس کا قبیلہ کتنا خوفناک ہوگا، ایک جن کو دیکھ کر اتنا ڈر رہا ہوں میں، اس کا قبیلہ کتنا خوفناک ہوگا۔ یا علی، یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا علی جاؤ۔ سلمان تم بھی جانا چاہتے ہو؟ کہا نا یا رسول اللہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں سلمان تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ۔ اب اللہ کے نبی نے سلمان کی آنکھوں پر پٹی باندھی، جب آنکھوں پہ پٹی باندھی علی کے ساتھ بھیجا۔ اب مولائے متقیان اس جن کے قبیلے میں آتے ہیں، سلمان کی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں، سلمان کیا دیکھتے ہیں کہ نہ وہ زمین پر ہے نہ آسمان پر ہے۔ پریشان ہو جاتے ہیں، یا علی یہ کیا ہو گیا، یا علی یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا سلمان ایک طرف ٹھہر جاؤ، جنگ دیکھو میری۔ اور اس کے بعد ابو طالب کا بیٹا ذوالفقار نکالتا ہے۔ جیسے ہی ابو طالب کا بیٹا ذوالفقار نکالتا ہے، ایک حملے میں تمام جنوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب جو جن بچ جاتے ہیں علی کے ذوالفقار سے، ہاتھوں کو جوڑ کر قدموں پہ علی کے گر جاتے ہیں، یا علی میں رسول کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہوں اور آپ کی ولایت کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ جب تمام جن جو موجود تھے سب نے رسالت کا بھی اقرار کیا، ولایت کا بھی اقرار کیا، اب علی رسول کے پاس چلے، سلمان بھی ساتھ میں ہے۔ جو سلمان جا رہے تھے تو خوف زدہ ہو رہے تھے، ڈر رہے تھے، پریشان تھے، اب رسول کے پاس آئے ہیں تو مسکراتے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ کا نبی بھی مسکرا رہا ہے۔ سلمان مسکرا کیوں رہے ہو؟ سلمان مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اب تک میں نے علی کی جنگ دیکھی تھی انسانوں کے ساتھ، آج میں نے علی کی جنگ دیکھی ہے جنوں کے ساتھ، اور ایسے علی جنگ کر رہے تھے کہ سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ یہ وہ ہے علی ابن ابی طالب، یہ اللہ نے سب سے اقرار کروایا علی کی ولایت کا، رسول کی رسالت کا۔ ہم شیعہ حیدر کرار ہیں، ہمارے دل میں تو ہے ہی محبت علی ابن ابی طالب کی، ہمارے دل میں تو ہے ہی معرفت علی ابن ابی طالب کی، اور یہ معرفت اہل بیت نہ ہو تو ہم فرش حسین پر ہی کیوں آئیں؟ فرش حسین پر آ کر ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے دل میں اہل بیت کی معرفت ہے، ہمارے دل میں حسین کی محبت ہے۔ یہ حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، اہل بیت کے فضائل و مصائب ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اور یہ اہل بیت کی محبت ہمیں کوئی سکھاتا نہیں ہے، ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے،
یہ اہل بیت کی محبت ہمارے جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، ہر قطرے میں علی کی محبت، اہل بیت کی معرفت ہے۔ اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، پروردگارہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں حسین کے عزادار کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اللہ میں کسی بھی گھر میں پیدا کر دیتا، شکر ادا کرنا چاہیے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں حسین کا عزادار بنا کر بھیجا، ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ڈال کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم حل مشکلات کے چاہنے والے ہیں۔ عزیزوں، یہ وہ علی ہیں کہ جو ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ہم شان حیدر کرار مطمئن ہیں۔ کیوں مطمئن ہیں؟ کیونکہ دنیا میں جو حل مشکلات ہے وہی قبر کی منزل میں بھی مشکل کو آسان کرنے کے لیے آئے گا۔ بے شک مولائے متقیان نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے ہر چاہنے والے کی جاگنی کے وقت موجود ہوں گا، اور مولائے متقیان جاگنی کے وقت موجود ہوتے ہیں اور اپنے چاہنے والے کے پائنتی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے مولا پائنتی جب کھڑے ہوتے ہیں تو میرے مولا کا چاہنے والا مولا کی زیارت میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ جسم سے روح نکل جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہمارے دل میں علی کی محبت ہے، تبھی تو ہم نعرے حیدری کی صدا بلند کرتے ہیں۔ اور ہمارا مقام تو دیکھیے عزیزوں، ہم حسین کے عزادار، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ ہمارا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ ہم اس صف میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں ملائکہ آتے ہیں۔ اور اللہ کیا مقام ہم حسین کے عزاداروں کا ہے کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جو حسین کے عزادار ہیں نا، حسین کے عزادار ہیں، ان کی بخشش میں کرواؤں گا۔ شہزادی فاطمہ زہرا کہہ رہی میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے عزادار نہ جائیں۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، پالنے والے تیرا شکر ہے کہ ہم حسین کے عزادار بن کر دنیا میں آئے، ہم حسین کے ماتمدار بن کر دنیا میں آئے، ہم اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں بن کے آئے ہیں، ہم حل مشکلات کے کہ جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے چاہنے والے کو روز محشر آب کوثر سے سیراب کروں گا، اور بے شک ہر حسین کا عزادار آب کوثر سے سیراب ہوگا، کیونکہ ہمارے 8ویں رہبر امام علی رضا علیہ السلام، صلوات پڑھیے محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے جد حسین پر روئے گا اور اس کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو نکلا، ایک قطرہ مطلب مکھی کے پر کے برابر بھی اگر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا تو وہ روز محشر آب کوثر سے سیراب ہوگا۔ ایک شخص 8ویں امام کے روزے پر ہے، مجلس ہو رہی ہے، ذاکر مجلس پڑھ رہے ہیں۔ میں اس بات کو واضح کر دوں دلیل کے ساتھ، وہ ایک مرتبہ وہ ذاکر مجلس پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے قول پڑھا کہ امام فرماتے ہیں کہ جو بھی روئے گا حسین پر، اس کی آنکھوں سے ایک بوند بھی آنسو نکلا، مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکلا، تو وہ روز محشر آب کوثر سے سیراب ہوگا۔ وہ شخص جو بیٹھا تھا اس نے سنا، کہا بھلا ایک بوند آنسو آب کوثر سے سیراب کیسے کر سکتا ہے؟ بھئی بہت بڑی بات ہے کہ روز محشر کوئی آب کوثر سے سیراب ہو، ایک بوند آنسو روز محشر آب کوثر سے سیراب کیسے کر سکتا ہے؟ میں اس بات کو نہیں مانتا۔ اس کے بعد وہ ذاکر کے پاس آیا، آپ نے یہ کیسے پڑھ دیا کہ روز محشر آب کوثر سے سیراب ہوگا حسین پر رونے والا، اس کی آنکھ سے ایک بوند آنسو نکل گیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں امام فرماتے ہیں جو حسین پر روئے گا حسین پر گریہ کرے گا۔ کہا میں اس بات کو نہیں مانتا۔ وہ شخص اپنے گھر گیا، شب میں جب وہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ہنگام محشر ہے، ہنگام محشر، اس کو پیاس لگی ہے اور پیاس کی شدت سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ کہیں سے مجھے ایک گھونٹ پانی مل جائے تو میں پانی پی لوں۔ بہت پریشان ہے، بہت زیادہ پیاسا ہے، ہر طرف پانی تلاش کر رہا ہے لیکن پانی کہیں نہیں مل رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ چلتے چلتے گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ کوثر پہ لوگ سیراب ہو رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں۔ وہ بھی دوڑتا ہوا کوثر کے قریب گیا کہ میں بھی ایک گھونٹ پانی پی لوں، میں بھی سیراب ہو جاؤں، میں بہت زیادہ پیاسا ہوں۔ لیکن جیسے ہی کوثر کے قریب گیا میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، ایک نورانی پیکر ہے جو سب کو سیراب کر رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ میں بھی ایک گھونٹ پانی لے لوں اور پی لوں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، تو ہی تو تھا جو انکار کرتا تھا کہ حسین پر رونے سے کیا فائدہ، حسین پر آنسو بہانے سے آب کوثر سے کیسے سیراب ہو سکتا ہو۔ ایک مرتبہ وہ شخص پریشان ہو کے سوال کرتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں جن کو سیراب کیا جا رہا ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو حسین پر گریہ کرتے تھے، حسین پر آنسو بہاتے تھے۔ اب وہ شخص بیدار ہوتا ہے خوف سے، آتا ہے روضے پر، مولا مجھے معاف کر دیجئے، مولا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ پر آنسو بہانے سے کیا فائدہ ہوگا۔
عزیزوں ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم فرش حسین پر بیٹھ کر جتنی دیر فرش حسین پر بیٹھتے ہیں، ہم محمد اور آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ محمد اور آل محمد پر درود سے فائدہ کیا ہے۔ ہم صلوات بھیج دیتے ہیں، 5 مرتبہ بھیج دیتے ہیں، 6 مرتبہ بھیج دیتے ہیں، ہم نے گنا نہیں ہے کہ آج ہم نے اتنی مجلسیں کی، ان مجلسوں میں ہم نے اتنی مرتبہ صلوات بھیجی۔ نہ گھر جا کر ہم تحریر کرتے ہیں کہ آج ہم نے اتنی مرتبہ صلوات بھیجی، آج ہم نے اتنی مرتبہ صلوات بھیجی۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ فرش حسین پر بیٹھ کر ہم نے کتنی مرتبہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجا، ہم بھول جاتے ہیں عزیزوں۔ لیکن یہ صلوات، یہ محمد اور آل محمد پر بھیجے ہوئے درود وہاں تحریر ہوتے ہیں۔ اس کی اہمیت ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اس وقت اندازہ ہوگا عزیزوں جب روز محشر ہوگا، حساب و کتاب کی منزل ہوگی۔ ہر انسان کی سوچتا ہے کہ گناہ ہمارے زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ ہر انسان اس کوشش میں لگا ہے پروردگارہ نیکیاں زیادہ ہو جائیں، برائیاں کم ہو جائیں۔ اور خصوصاً جو شیعان حیدر کرار ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مولائے متقیان نے جو پیغام دیا ہے ہم اس پر عمل کریں، مولائے متقیان نے جو بتایا ہے ہم اس پہ عمل کریں۔ عزیزوں روز محشر انسان بہت پریشان ہوگا، اور حساب و کتاب کی جب منزل ہوگی نا، ہمارے اعمال میزان پر تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، تو انسان دیکھے گا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں۔ نیکیوں والا پلہ ہلکا ہے، برائیوں والا پلہ وزنی ہے۔ انسان بہت پریشان ہوگا، بہت غمزدہ ہوگا، کاش کہ دنیا میں کوئی نیک عمل کر لیا ہوتا تو آج یہ نیکیوں والا پلہ ہمارا بھاری ہوتا، وزنی ہوتا، اور یہ برائی والا پلہ ہمارا ہلکا ہوتا۔ تو اس وقت ایک فرشتہ آئے گا، اس فرشتے کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا، اور وہ فرشتہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کو لا کر نیکی والے پلے پر رکھ دے گا۔ ادھر نیکی والے پلے پر وہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھنا ہے، بس نیکی والا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ جب نیکی والا پلہ وزنی ہوگا نا، تو وہ شخص پوچھے گا، فرشتے سے سوال کرے گا، اے فرشتے اب تک تو ہماری گناہیں زیادہ تھیں، نیکیاں کم تھیں، لیکن اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پر کیا لکھا ہوا ہے کہ جس کے رکھنے سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو گیا، برائیاں کم ہو گئی ہیں؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ اس میں محمد اور آل محمد پر بھیجے گئے درود تحریر ہے، جس کی برکت سے اللہ نے تیری نیکیوں میں اضافہ، برائیاں کم کر دی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو حسین کے عزاداروں کی یہ عظمت ہے۔ ہم اس مقام پر آ کر بیٹھتے ہیں عزیزوں جہاں پر ملائکہ آ کر بیٹھتے ہیں۔ حسین کے عزاداروں کو کچھ نہیں چاہیے سوائے فرش حسین کی، سوائے حسین کی مجلس کی، سوائے حسین کی عزاداری کے۔ ہمارا مقام دیکھیے، ہمارا مرتبہ دیکھیے کہ اس مقام پر آ کر بیٹھتے ہیں جہاں ملائکہ آتے ہیں، اس مقام پر آ کر بیٹھتے ہیں جہاں شہزادی فاطمہ زہرا آتی ہیں، اس مقام پر آ کر بیٹھتے ہیں جہاں شہزادی زینب ام کلثوم آتی ہیں، اس مقام پر حسین کے عزادار آ کر بیٹھتے ہیں جہاں رسول آتے ہیں، علی آتے ہیں، بطول آتی ہیں۔ عزیزوں ہم حسین کے عزاداروں کو بلندی کی چاہ نہیں ہے، اور فرش حسین پر ہم آتے ہیں تو کسی لالچ میں نہیں آتے ہیں۔ فرش حسین پر حسین کا جو بھی عزادار آتا ہے نا، شہزادی دعا دیتی ہیں کہ میرے پالنے والے میرے حسین کے عزاداروں کو سلامت رکھنا، تا قیامت تک میرے حسین کے عزاداروں کو سلامت رکھنا، اور حسین کا دربار اسی طرح سے سجائے رکھنا۔ عزیزوں یہ وہ فاطمہ ہے جو دعائیں دیتی ہیں۔ جب فرش حسین سے ہم اٹھ کر جاتے ہیں نا تو شہزادی فاطمہ زہرا کی دعا لے کر جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہر چاہنے والے کے دل میں ایک آرزو ہے، دل میں ایک تمنا ہے، مولا اپنے روضے پر بلا لیجئے، مولا اپنے دربار میں بلا لیجئے، مولا ان آنکھوں کو، یہ آنکھیں ترس رہی ہیں آپ کے روضے کا دیدار کرنے کے لیے، اور دعا کرنا چاہیے کہ مولا جلد سے جلد اپنے روضے پر بلا لیجئے، کربلا معلیٰ بلا لیجئے۔ ہر چاہنے والے کے دل میں خواہش ہوتی ہے، اور کہیں جانے کی خواہش نہیں ہوتی ہے، کسی جگہ جانے کی خواہش نہیں ہوتی ہے، بس ایک تمنا زندگی میں ہوتی ہے کہ مولا مرنے سے پہلے روضہ حسین کا دیدار کرا دیجئے، کربلا کا دیدار کرا دیجئے۔ اور اگر کوئی انسان چاہنے والا زندگی میں نہیں جاتا ہے تو یقیناً مرنے کے بعد وہ کربلا معلیٰ ضرور پہنچتا ہوگا۔ عزیزوں یہ ہے حسین، یہ ہے حسین کی عظمت۔ ہم چاہنے والے عرش نہیں چاہتے، عرش کی بلندی نہیں چاہتے ہیں، عرش کی تمنا نہیں کرتے ہیں کہ پروردگار تو عرش کی بلندی عطا کر دے ہمیں،
ہم تو فرش ہی کو پسند کرتے ہیں، ہم حسین کے فرش کو پسند کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں پروردگارہ ہمیں کچھ نصیب نہ ہو، صرف فرش حسین نصیب۔ تمنا تو وہ کرتے ہیں جو عرش پر رہتے ہیں، پروردگارہ حسین کی مجلس میں جانے کی اجازت دے دے۔ ہم حسین کے عزاداروں کو مجلس میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اجازت انہیں لینا ہوتا ہے جو عرش پر رہتے ہیں۔ پروردگارہ اجازت دے دے۔ جب ہم نعرے حیدری کی صدا بلند کرتے ہیں نا، فرش حسین بچھاتے ہیں نا، محمد اور آل محمد پر درود بھیجتے ہیں نا، اور بلند ترین جب بھیجتے ہیں تو عرش پر آواز جاتی ہے اور عرش پر تلاطم مچ جاتا ہے۔ پروردگارہ اجازت دے دے تو فرش پر چلا جاؤں، فرش پر حسین کی مجلس ہو رہی، فرش پر حسین کی مجلس ہو رہی، اجازت دے دے تو مجلس حسین میں چلا جاؤں۔ ہمیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اور نہ تمنا رکھتے ہیں عرش کی بلندی کی۔ شاعر نے کیا خوب کہہ دیا کہ ڈال رکھا ہے ملائک نے مسلح فرش پر، بٹ رہا ہے بزم عالم کا تولا فرش پر۔ ہم علی والوں کو مل جاتا ہے اللہ فرش پر، ہم علی والوں کو مل جاتا ہے اللہ فرش پر۔ ایک معلّہ عرش پر ہے، ایک معلّہ فرش پر، ایک معلّہ عرش پر ہے، ایک معلّہ فرش پر۔ فرش والے عرش پر جاتے نہیں ہیں گھومنے۔ میں نے کہا تمنا نہیں ہے ہمیں عرش کی، تمنا نہیں ہے ہمیں بلندی کی۔ فرش والے عرش پر جاتے نہیں ہیں گھومنے، عرش والے فرش پر آتے ہیں اس کو چومنے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور ہم مجلس حسین میں اسی لیے آتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم جب جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے، شہزادی کی دعا لے کر جاتے ہیں۔ یہ وہ اہل بیت ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ ان کے در سے جو منسلک ہو گیا ہے اس کو نجات مل گئی ہے، ان کے در پر جو آ گیا ہے۔ اور معرفت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اگر اہل بیت کی معرفت دل میں پیدا ہو گئی، اگر اہل بیت کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، مقدر کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ کوئی سلمان بن جاتا ہے، کوئی ابوذر بن جاتا ہے، کوئی قمبر بن جاتا ہے، اور کوئی فضہ جیسی کنیز بن جاتی ہے۔ وہ فضہ کہ جس کو حسنین جو جنت کے سردار ہیں انہوں نے کبھی کنیز نہیں سمجھا، اما فضہ کا ہے۔ کیا مرتبہ ہے جناب فضہ کا کہ جناب فضہ شہزادی کے در کی کنیز ہے، جو ان کے در پر آ جائے اس کی زندگی سنور جایا کرتی ہے۔ اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو، اہل بیت کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ اس در سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اس در سے ہمیں صبر ملتا ہے، اس در سے ہمیں اخلاق ملتا ہے۔ عزیزو کیسا صبر؟ کربلا کے میدان میں حسین نے سب کچھ دکھایا ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین نے سارے پیغام دیے کہ دیکھو صبر کیسے کرو، دیکھو عبادت کیسے کرو، دیکھو حسن اخلاق ہو، اخلاق اپنا کتنا بلند رکھو۔ حسین نے کیا پیغام دیا ہے کہ جب حر آیا ہے، حر آیا ہے، اور وہ حر کہ جس نے حسین کے لشکر پہ پانی بن کے تو حسین کے لشکر کو گھیر کے لایا تھا۔ حسین کا اخلاق دیکھیے، حسین کا اخلاق دیکھیے کہ حسین کے لشکر میں جب شامل ہونے کے لیے حر آیا ہے تو حر نے یہ نہیں کہا کہ اے حر تو نے ہمارے لشکر کو گھیر کر لے آیا ہے، اے حر ہم تجھے معاف نہیں کریں گے۔ لیکن فاطمہ کا لال دیکھیے کیسا ہے کہ حر آؤ، حسین استقبال کرتا ہے، حر آؤ، حسین استقبال کر رہا ہے۔ اور اللہ نے حر کے مقدر کو کتنا بلند کیا کہ شہیدان کربلا میں نام ہو گیا، شہیدان کربلا میں حر کا نام ہو گیا، اور حسین نے ماں کا رومال پیشانی حر پر باندھ دیا۔ اتنا بلند مرتبہ ہو گیا حر کا۔ عزیزو یہ وہ در ہے کہ جس در پہ کوئی آ جائے تو کبھی خالی ہاتھ پلٹ کر نہیں جاتا۔ فرش حسین پر ہم آتے ہیں، اور میں نے بارہا پڑھا ہے کہ جب بھی فرش حسین پر آئیے، حسین کی مجلس برپا ہو رہی ہو، مصائب کربلا ہو رہا ہو، فرش حسین پر جو بھی بیوی آتی ہے مراد لے کر آتی ہے، کیونکہ یہ در وہ در ہے کہ جہاں سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ جب ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا، کوئی در نظر نہیں آتا، ہر در جب بند ہو جاتے ہیں تو در حسین نظر آتا ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ در حسین سے کوئی خالی ہاتھ پلٹ کر نہیں جاتا، جا ہی نہیں سکتا۔ فرش حسین پر آئیے، کوئی حاجت لے کر آئیے، فرش حسین پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر، جب مصائب کربلا ہو رہا ہو، گریہ ہو رہی ہو، تو فرش حسین پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر جو دعا مانگی جائے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دعا مستجاب نہ ہو، کیونکہ یہ فرش کی بلندی دیکھیے کہ شہزادی فاطمہ زہرا آتی ہیں اور جب دعائیں مانگتی ہیں، ہم مانگتے ہیں تو شہزادی فاطمہ زہرا کہتی ہیں کہ میرے حسین کے عزادار کی مراد ہے، اسے ہم ضرور پورا کریں گے۔ حسین کے عزادار کی، میرے حسین کے چاہنے والے کی۔ مولائے متقیان کے در پر ایک یہودی آیا۔ یہ در ہے نا جہاں سے شفا بھی ملتی ہے، جہاں سے زندگی بھی ملتی ہے، جہاں سے مال و دولت بھی ملتا ہے، جہاں سے عزت بھی ملتی ہے، جہاں سے شہرت بھی ملتی ہے، جہاں سے علم بھی ملتا ہے۔ جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے اہل بیت کے در پر آ جاؤ، سب کچھ مل جائے گا۔ در علی پر ایک یہودی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے علی، میں نے سنا ہے کہ آپ حل مشکلات ہیں۔ کہا بے شک۔ کہا میں نے سنا ہے کہ ہر بیماری کی شفا آپ کے پاس ہے۔ کہا بے شک۔ کیا حاجت لے کر آیا ہے؟ حاجت تو بتا۔ کیا مراد لے کر آیا ہے؟ مراد تو بتا۔ کہا کہ اے علی، میری ایک بیٹی ہے اور میری بیٹی ایسے مرض میں مبتلا ہو گئی ہے کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، اور میری بیٹی مفلوج ہے، اس کا نہ ہاتھ ہل سکتا نہ پیر ہل سکتا۔ میں نے بہت ڈاکٹروں کو دکھایا، بہت طبیب کو دکھایا، لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے بہت علاج کیا، میری بیٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ امام نے کہا اچھا، پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا حسین کے در پہ جو آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ علی نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو آواز دی حسین کو لے کر آؤ۔ حسین آئے قریب، آواز دی کہ ایک بوتل میں، ایک شیشے میں پانی لے کر آؤ۔ شیشے میں پانی آئی، حسین پانی آیا، حسین کا ہاتھ اس بوتل پہ مس کر دیا گیا۔ جیسے ہی اس پانی کی بوتل پہ ہاتھ حسین کا گیا، اور اس کے بعد مولائے کائنات یہودی کو وہ بوتل دیتے ہیں، وہ شیشی دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا اپنی بیٹی کے سر پر اس پانی کو ڈال دے، تیری بیٹی صحت یاب ہو جائے گی، شفا یاب ہو جائے گی۔ وہ یہودی لے کر آیا اور آنے کے بعد اپنی بیٹی کے سر پر اس پانی کو ڈالا۔ جیسے ہی پانی کو ڈالا وہ صحت یاب ہو گئی۔ ایک مرتبہ بابا سے پوچھتی ہے بابا یہ پانی کیسا تھا؟ اے بابا یہ پانی کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہا کہ میں در علی پر گیا تھا۔ جب میں در علی پر گیا، اپنی مصیبت اپنی پریشانی کو بتایا، تو اس وقت علی نے اپنے چھوٹے سے بیٹے حسین کو بلایا اور بلانے کے بعد اس کا ہاتھ اس بوتل سے، اس شیشے سے مس کر دیا، جس کی وجہ سے تجھے صحت مل گئی، تو صحت یاب ہو گئی۔ کہا بابا میں اس حسین سے ملنا چاہتی ہوں، بابا میں حسین کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ یہودی حسین کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر آیا۔ ایک مرتبہ وہ یہودی کی بیٹی کہتی ہے، جس کا نام تھا ہند، کہتی ہے اے آقا حسین میں آپ پر ایمان لے آئی تھی۔ اے آقا حسین میں کچھ سیکھنا چاہتی ہوں، میں آپ کے در سے کچھ سیکھنا چاہتی ہوں۔ حسین نے کہا کہ اے ہند کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو میری بہنوں کے پاس چلی جا، میری بہنوں زینب ام کلثوم کے پاس چلی جا۔ ہند آتی ہے زینب ام کلثوم کے پاس۔ شہزادی زینب نے جیسے اس کو دیکھا، کہا ہند تو میرے پاس آئی ہے، کچھ سیکھنے کے لیے آئی ہے، اگر کچھ سیکھنا ہے نا ان سے تو پردہ سیکھ لے، کچھ سیکھنا ہے تو پردہ سیکھ لے۔ اور اس کے بعد ہند شہزادی سے تعلیم حاصل کرتی تھی۔ اس کے بعد ہند کی شادی یزید سے ہوتی ہے۔ جب یزید سے شادی ہو جاتی ہے اور یہ حسینی قافلہ کربلا پہنچ جاتا ہے، حسین شہید ہو جاتے ہیں، ہند کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک قافلہ آیا ہے، باغی کا قافلہ آیا ہے، جس کے شہیدوں کے سر نوکے نیزہ پر بلند ہے اور جن کی کچھ مستورات بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ ہند کہتی ہے کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، میں ان عورتوں سے، ان بیویوں سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن دیکھو میرے پردے کا انتظام اچھا ہونا چاہیے۔ میں پردے کے ساتھ با پردہ میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ پردے کا انتظام ہوا اور اس کے بعد ایک تخت لگا۔ کہا میں زمین پر نہیں کھڑی ہوں گی، میں زمین پر نہیں کھڑی ہوں گی، میرے لیے تخت لگاؤ۔ تخت پر ہند کھڑی ہوتی ہے۔ جیسے ہی تخت پہ ہند کھڑی ہوتی ہے، ادھر بیویاں چادر لٹ چکی ہے، چہرے پر بال ہے، شہیدوں کے سر نوکے نیزہ پر بلند ہے۔ جیسے ہی زینب ام کلثوم آگے بڑھی، کیا دیکھا؟ تخت پر ہند کھڑی ہے۔ ہند نے نقاب تو پہنا تھا لیکن چہرے پر جو نقاب تھا بہت باریک تھا۔ زینب نے جیسے ہی ہند کا چہرہ دیکھا، ام کلثوم کی قریب آئی، ام کلثوم تم نے پہچانا یہ کون ہے؟ اے کلثوم پہچانا یہ کون ہے؟ کہا بہن زینب عباس کے مرنے سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ کہا اے کلثوم یہ وہی ہند ہے جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا، آج یہ ہند پردے میں آئی ہے، نقاب میں آئی ہے، سر پر رہتا بھی، آج ہم بے
کرتا ہے۔ جب یہ سنا نا ام کلثوم نے سر کو جھکا لیا، زینب نے سر کو جھکا لیا، اور اس کے بعد ہند کہتی ہے اے بیویوں میں کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں، اے بیویوں یہ بتائیے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا نا ہند تخت سے اتر آئی۔ زینب نے کہا ہند تخت سے کیوں اتر آئی؟ کہا ہم مدینے والوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم مدینے والوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، مدینے میں میرا آقا حسین ہے، آپ آقا حسین کو تو جانتی ہوں گی نا، بتائیے میرے آقا حسین کا کیا حال ہے؟ زینب خاموشی، کوئی جواب نہیں دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ ہند نے پھر سوال کیا اے بیوی یہ بتائیے کہ مدینے میں میرے آقا حسین کا ایک بیٹا ہے جس کا نام علی اکبر ہے، جو ہم شکل پیغمبر ہے، اتنا خوبصورت جوان ہے کہ جب نکلتا تھا نا مدینے کی گلیوں میں ماں چہرے پر نقاب ڈال دیا کرتی تھی، مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ زینب نے کوئی جواب نہیں دیا، زینب خاموش ہے۔ پھر ہند نے سوال کیا اے بیوی بتائیے مدینے میں میرے آقا حسین کا ایک بیٹا بھی ہے، اس کا نام سید سجاد ہے، مجھے اس کا حال بتائیے۔ زینب خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ ہند نے پھر سوال کیا کہ اے بیوی مجھے سب گھر والوں کے بارے میں بتائیے۔ زینب خاموش ہے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے ہند تو نے سب کے بارے میں پوچھ لیا، تو نے اپنی حسین کی بہنوں کے بارے میں نہیں پوچھا۔ جیسے ہی زینب نے کہا نا حسین کی بہنوں کے بارے میں نہیں پوچھا، ایک مرتبہ ہند کہتی ہے بی بی خاموش ہو جائیے، اے بی بی اس دربار میں ان شہزادیوں کا نام بھی نہ لیجیے گا، ارے وہ شہزادیاں تو ایسی ہیں جن کے گھر سے پردے کا چلن چلا، بھلا یہ شرابی کے دربار میں شہزادیوں کا نام کیسے لیا جائے؟ بس یہ سننا تھا۔ زینب نے کہا ہند تو انہیں نہ پہچانا، ہم وہی زینب ام کلثوم ہے، اے ہند ہم وہی زینب ہے جہاں سے تو نے پردہ سیکھا تھا۔ بس جیسے ہی ہند نے یہ سنا نا اپنی سر سے چادر اتاری، زمین پر ڈالی، دوڑتی ہوئی یزید کے قریب آئی۔ جب یزید نے دیکھا نا کہ ہند پہ چادر آ رہی ہے، ایک مرتبہ اپنے شانے سے عبا اتاری، اپنے شانے سے چادر اتاری کہ ہند کو دیتا ہے یزید کہ اے ہند یہ کیا کیا؟ تیرے سر پر چادر نہیں ہے۔ ہند کہتی یزید یہ تو نے کیا کیا؟ ارے جس کے گھر سے پردے کا چلن چلا ہو، جس نے ہمیں پردہ سکھایا ہو، وہ بے پردہ اور ہند پردے کے ساتھ کیسے رہ سکتی؟ عزیزو یہ وہ زینب ام کلثوم ہے، اس وفادار بھائی کی بہن ہے کہ جس سے بڑی ڈھارس تھی زینب کو کہ عباس جیسا بھائی موجود ہے، بھلا کس میں ہمت ہے جو سر سے چادر چھینے گا، جو بازوؤں میں رسن باندھے گا؟ لیکن جب عباس کا خالی علم آیا ہے نا تو زینب کو یقین ہو گیا تھا کہ سر سے چادر بھی چھینے گی، بازوؤں میں رسن بھی باندھے گی۔ عزیزوں ایام ازاں تمام ہو رہے ہیں، ہر چاہنے والے کا دل بڑا بے چین ہے، بڑا بے قرار ہے۔ آقا اب جو اگلے برس جیے گا وہ حسین کا غم منائے گا۔ اے آقا دل کھول کر آپ پر آنسو نہ بہا پائے۔ عزیزو دل کھول کر گریہ کیجئے گا، شہزادی کو پرسا دینا ہے۔ عزیزو یہ قافلہ جب زندان شام میں قید کیا گیا ہے نا، ننھی سی بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے، جسے حسین بہت عزیز رکھتے تھے۔ یہ وہ سکینہ ہے کہ سر سے چادر چھننے کے بعد سکینہ جلی ہوئے خیمے میں آئی تھی۔ زینب نے سوال کیا تھا سکینہ جلتے ہوئے خیمے میں کیوں آئی ہو؟ کہا پھوپھی اماں سروں سے چادریں چھن گئیں، ہر بی بی اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیے ہیں، پھوپھی اماں میرے بال اتنے چھوٹے ہیں میں اپنے چہرے کا پردہ بالوں سے نہیں کر سکتی۔ اور جب سکینہ جلتے ہوئے خیمے سے باہر آئی ہے نا کرتے کے دامن میں آگ لگ چکی تھی۔ یہ قافلہ زندان شام میں قید کر دیا گیا، اور اس زندان شام میں حسین کی 4 سال کی معصومہ ہے جو ہر شب در زندان پر بیٹھ کر بھیا سجاد سے یہی سوال کرتی تھی، بھیا سجاد یہ طاہر کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد کہتے تھے سکینہ یہ اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ سکینہ کا تڑپ کے کہتی تھی بھیا ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ سکینہ کو بڑی تمنا تھی وطن جانے کی، لیکن ہائے افسوس سکینہ وطن نہ جا سکی، ننھی سی قبر زندان شام میں بن گئی۔ جب بیویوں کو حکم رہائی ملی ہے نا تو ایک مرتبہ فضا دوڑتی ہوئی سید سجاد کے قریب آئی، اے سید سجاد حکم رہائی مل گئی ہے، ابھی میں نے سنا کہ قبر سکینہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے، قبر سکینہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سید سجاد قبر سکینہ پر آئے، آواز دی سکینہ سکینہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر سید سجاد نے کہا سکینہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہا سکینہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب سید سجاد نے کہا سکینہ تمہیں تمہارا غریب بھائی بلا رہا ہے، جواب دو۔ بس یہ سننا تھا۔ قبر
عزیزوں بیویوں کو حکم رہائی بھی مل گئی. اللہ جانے وہ غمزدہ ماں جس نے ایک کمائی کربلا کے میدان میں لٹا دی, ایک کمائی زندان شام میں لٹا دی. اللہ جانے رباب قبر سکینہ سے کیسے رخصت ہوئی ہوں گی. عزیزوں جب یہ قافلہ پھر کربلا کی سرزمین پر آیا ہے تو کہ زینب نے خواہش کی تھی سید سجاد یہ قافلہ پھر کربلا کی سرزمین سے ہوتا ہوا گزرے گا. عزیزوں یہ قافلہ جب کربلا کی سرزمین پر آیا ہے نا, زینب نے خود کو بھائی کی قبر پر گرا دیا. بھیا زینب لٹ کے آ گئی, اے بھیا بازو میری اسمان کے نشان لے کر زینب آ گئی, اے بھیا بھرا گھر لٹا کر زینب آ گئی. زینب ہر خبر پر آئی گریا کر رہی ہے, رخصت ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب یہ قافلہ پھر چلنے لگا, ایک مرتبہ دیکھتی ام رباب کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں, ڈھونڈتی ہوئی آئی, کیا دیکھا قبر حسین اور قبر علی اصغر کے بیچ میں رباب بیٹھی ہے. کہتی ہے زینب اے بھابی ام رباب چلیے, حکم رہائی مل چکی ہے, اے بھابی ام رباب وطن چلیے. ایک مرتبہ رباب اپنے سر کو اٹھاتی ہے, اے شہزادی آپ نے کیا کہہ دیا, اے شہزادی میں کس دل سے کس منہ سے مدینے جاؤں, اے شہزادی میری کمائی بھی کربلا میں اجڑ گئی, میری مانگ بھی کربلا میں اجڑ گئی, اے بی بی میں مدینے جا کر کروں گی کیا, اے بی بی وطن جانا مبارک ہو, جب آپ وطن جائیں گی نا وہاں عبداللہ موجود ہوں گے, اے بی بی میں قبر حسین کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی. عزیزو سید سجاد قریب آئے, اے اماں میں امام وقت میں حکم دیتا ہوں کہ مدینے چلیے. ایک مرتبہ ام رباب کھڑی ہوئی, ہاتھوں کو بلند کیا, پالنے والے گوار ہے نا, میں نے اپنے والی و وارث کی قبر پر وعدہ کیا ہے, اے میرے والی و وارث جب تک رباب زندہ رہے گی نا کبھی بھی سائے میں نہ بیٹھے گی. اور یہی وجہ تھی کہ رباب جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے رباب کبھی سائے میں نہ بیٹھی. اور جب ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اماں میں نے آپ کو دیکھا کبھی آپ سائے میں نہیں بیٹھتی, اے اماں سائے میں چلیے, اے اماں سائے میں چلیے. لیکن ام رباب کہتی نہیں میرے لال میں سائے میں نہیں جا سکتی, میں نے اپنے والی و وارث سے وعدہ کیا ہے میں سائے میں نہ بیٹھوں گی. کہا اماں میں امام وقت ہو کر حکم دے رہا ہوں سائے میں چلیے. امام کا حکم تھا, ام رباب کھڑی ہوئی, ہاتھوں کو بلند کیا, پالنے والے گواہ ہے نا, میں نے اپنے والی و وارث سے وعدہ کیا ہے. ام رباب نے ایک قدم سائے میں رکھا, ایک قدم دھوپ میں, روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی. عزیزو شہزادی زینب کہتی ہے کہ جب میں بھابی ام رباب کو غسل دے رہی تھی تو میں نے کیا دیکھا, بھابی ام رباب کے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہے اور دونوں ہاتھ سینے پر ہے. جب میں نے چاہا کہ بھابی ام رباب کے ہاتھ کو الگ کرے, مٹھیوں کو کھولا, میں نے کیا دیکھا, ایک ہاتھ میں جھولے کی جلی ہوئی خاک, ایک ہاتھ میں ننھے ننھے گوشوارے سکینہ کے رباب سینے سے لگائے ہوئے ہیں. واہ سکینہ واہ علی اصغر. انا للہ و انا الیہ راجعون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے, عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے, عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے. جب شام و
ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। सजदे के लिए जब लिया हाथों का सहारा, सजदे के लिए जब लिया हाथों का सहारा, उस सज्जाद मुसल्ले पे हमेशा तुझे रोए, तो सज्जाद मुसल्ले पे हमेशा तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। ज़ैनब ने कहा शाम में गरीबा में ए गाज़ी, ज़ैनब ने कहा शाम में गरीबा में ए गाज़ी, बेपर्दा मुझे देख कर बाबा तुझे रोए, बेपर्दा मुझे देख के बाबा तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। बिन हाथ के किस तरह तू घोड़े से गिरा था, बिन हाथ के किस तरह तू घोड़े से गिरा था, ये सुन के बहुत अहले मदीना तुझे रोए, ये सुन के बहुत अहले मदीना तुझे रोए, अब्बास तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए, तेरा हक है, ज़माना तुझे रोए। हुसैन 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 कहाँ लगा दूँ? हुसैन हुसैन चुभे पैरों में जब कांटे, तो एक बीमार चिल्लाया, चला जब काफिला 11 मुहर्रम को असीरों का, बहुत दुश्वार है चलना, फूफी आहिस्ता आहिस्ता, बहुत दुश्वार है चलना, फूफी आहिस्ता आहिस्ता, बहुत दुश्वार है चलना, फूफी आहिस्ता आहिस्ता। अगर मैं
السلام علیکم یا مولایا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس، یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الزماننا ھذا جل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔